بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ان سب نے عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ سینئر صحافی اطہر کاظمی صاحب پھٹ پڑے، جبکہ دوسری جانب فلسطین کے حق میں کانفرنس اور تحریک لبیک پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا۔ حکومت کی دوغلی پالیسی، اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ناظرین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو ناظرین اکرام، معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کی جانب سے ڈی چوک میں پروٹیسٹ کرنے کا اعلان اس لیے کیا گیا تھا کہ ایک تو تحریک انصاف حکومت پر دباؤ ڈالے، جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب ایک بار پھر اپنی عوامی طاقت کو شو کرے۔ مگر ناظرین کرام، جو تحریک انصاف نے 3 دن ڈی چوک میں پروٹیسٹ کیا ہے تو وہ الٹا تحریک انصاف کی قیادت کے گلے پڑ گیا ہے، کیونکہ ناظرین کرام 3 دن جو پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ جاری رہا تو اس دوران تحریک انصاف کی ساری قیادت غائب رہی اور کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اور اس کے بعد آج اور 2 دن پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں کہانیاں سنائی ہیں تو اس کے بعد مزید لوگ تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سب کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب خاموش رہتے اور کوئی بات نہ کرتے تو شاید اتنی تنقید نہ ہوتی، مگر جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہانیاں سنائی ہیں وہ قابل یقین نہیں ہیں اور نہ ہی ان پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ناظرین کرام، اطہر کاظمی صاحب نے بھی تحریک انصاف کی ساری قیادت پر تنقید کی ہے۔ ناظرین کرام، اطہر کاظمی صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ شیر افضل خان صاحب بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے اور بڑے ہی انقلابی بنتے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ جب 3 دن تک ڈی چوک میں پروٹیسٹ جاری تھا اور تحریک انصاف کے کارکن پولیس کی شیلنگ کو برداشت کر رہے تھے تو شیر افضل خان صاحب کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد اطہر کاظمی صاحب نے کہا کہ چاہے شیخ وقاص اکرم ہو یا چاہے علی محمد خان صاحب ہوں یا اسی طرح تحریک انصاف کے دیگر قائدین، تو کیا وجہ ہے کہ جب تحریک انصاف کے کارکن سڑکوں پر تھے تو یہ لوگ 3 دن تک کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ اطہر کاظمی صاحب نے کہا کہ اگر ڈی چوک میں پروٹیسٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ان سب نے عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس کے بعد سینئر صحافی نے کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اس دوران محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سب سے آگے ہوا کرتی تھی، اور یہاں تک کہ ہم نے بینظیر صاحبہ کو پولیس کی لاٹھیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے کارکنوں کو اکیلا چھوڑ دیا ہو۔ یعنی کہ ناظرین کرام، اطہر کاظمی صاحب نے پوری تحریک انصاف کی قیادت کو یہ آئینہ دکھایا ہے کہ آپ لوگ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن کم از کم اتنی ہمت تو پیدا کر لیں جتنی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شو کیا کرتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کی دوغلی پالیسی کی۔ تو ناظرین کرام، پاکستان میں جتنے بھی فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کیے گئے ہیں تو تحریک لبیک پاکستان نے نہ صرف سب سے زیادہ پروٹیسٹ کیے ہیں بلکہ تحریک لبیک پاکستان ہی عوام کو سب سے زیادہ باہر نکالنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان نے اب تک فلسطین کے معاملے پر 2 بڑے لانگ مارچ کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں تحریک لبیک پاکستان نے فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے ہیں۔ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد میں ایک بڑا دھرنا دیا تھا اور وہاں پر حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ حکومت سرکاری سطح پر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے فلسطین کے حوالے سے دیگر مطالبات بھی کیے گئے تھے، جس کے بعد حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا تھا۔ تو ناظرین کرام، کل حکومت کی جانب سے فلسطین کے حق میں ایک کانفرنس کی گئی ہے جہاں پر مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا تھا، جبکہ دوسری جانب اس کانفرنس میں تحریک لبیک پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، پاکستان میں
فلسطین کے معاملے پر جو سب سے مؤثر آواز ہے تحریک لبیک پاکستان، اسی کو ہی مدعو نہیں کیا گیا۔ تو ناظرین اکرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی یہ بات بخوبی جانتی تھی کہ اگر تحریک لبیک پاکستان کو مدعو کیا گیا تو اس کے بعد جو تحریک لبیک کے قائدین اس کانفرنس میں آئیں گے تو وہ کھل کر بات کریں گے اور حکومت ایسی باتوں کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کانفرنس میں انہی لوگوں کو بلایا گیا جو حکومت کی مرضی سے باتیں کریں اور جو ایسی باتیں نہ کریں جن کو حکومت ہضم نہ کر سکے۔ مگر ناظرین کرام، ساری دنیا اور پاکستان کے عوام یہ بات بخوبی جانتی ہے کہ پاکستان میں فلسطین کے حق میں جو سب سے مؤثر آواز ہے وہ تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی ہے۔ مگر ناظرین کرام، اس سے حکومت کی دوغلی پالیسی بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر واقعی حکومت فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنا چاہتی تھی تو پھر تحریک لبیک پاکستان کو مدعو کیوں نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔